تو رچرڈ گرینل نے جو ٹویٹ کی، اور یہ پہلے جب ان کو ذمہ داری نہیں ملی تھی تب بھی یہ کہتے تھے کہ فری عمران خان، اور یہ عمران خان کا موازنہ ڈونلڈ ٹرمپ سے کرتے تھے، کیونکہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ کہتے تھے کہ جب ہم آئیں گے تو پھر بہتری آئے گی، یا ہم آزادی دلائیں گے عمران خان کو، وغیرہ وغیرہ۔ اور عمران خان کی لابنگ کافی ہے، فرم انہوں نے ہائر کی ہوئی ہیں، لوگ ان کے وہاں کافی ایکٹیو ہیں، تو امریکہ ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کی، کیونکہ اس سے کچھ نہ کچھ تعلق بھی ہے، تو وہ اس کو نکلوانے کی کوشش کریں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو وہ دبئی کو بھی، سعودی کو بھی، IMF کو بھی، ان کو بھی کاپی سی کر دیں گے کہ بھائی پاکستان کے ساتھ آپ لوگ مصلحت کم کر دیں، یا ان کے ساتھ تعلق کم کر دیں، یا ختم کر دیں، فلاں فلاں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ ان کے بقول کہ یہ پریشر ڈالا جا سکتا ہے۔ ابھی وہ پکڑے ہوئے ہیں اسلام آباد میں، بیچارے عام PTI والے تھے بھی نہیں، چلو PTI والے بھی تھے، جو معصوم مظاہرین ہیں ان کا تو حق تھا، کسی نے کوئی غلط کام کیا تھا، ثبوت تھے، تب تو بات تھی۔ لیکن اب کل میں سن رہا تھا حامد رضا کو، کہہ رہا تھا کہ یار میرے گھر کام کرنے والے مزدور ہیں 2 بچے پشتون، ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا، کہ وہ تھے ہی نہیں اس چیز میں۔ وہ جج کہتے ہیں نہ اسے اٹھاؤ، میں توہین عدالت یا ہتھکڑی لگوا لوں گا جنہوں نے گرفتار کیا، وہ گرفتار کر لیتے ہیں۔ کہاں رہ گئی ہے کوئی صاحب؟ ایک وقت ہوتا تھا کہ توہین عدالت کا نام سنتے لوگوں کے ہاتھ کانپتے تھے، آج جج بول رہا ہے کسی کے سر پہ چون تک نہیں رینگتی۔ ہر ایک اپنی اپنی، ایسے نہیں ہوتا، جب تک آپ کی تنظیم میں نظم و ضبط نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ بڑے ترم خان تو بنتے ہو، PTM کا سب سے بڑا رہنما علی وزیر اگست سے 3 MPO کے تحت بلوچستان، پنجاب، سندھ دلیل و خوار ہو رہا ہے، اپنی پرائمری قیادت کو آپ تحفظ نہیں دے سکتے ہو۔ گلے تو بڑے کرتے ہیں PTI والے فلاں، PTI والے فلاں، PTI والے نکل تو رہے ہیں، کھل کے بول تو رہے ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا پہ تو ایسا جینا حرام کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے یہ غلط وہ الگ بات ہے، لیکن تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے۔ کہاں ہے PTM؟ کہاں ہے آپ کا وہ ہزاروں لاکھوں فالوور؟ آج کل محمود خان صاحب بڑے ایکٹیو ہیں، عمران خان کا مقدمہ، باقی مقدمے لڑ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ انہوں نے بھی اپنی پارٹی میں اتنی زیادہ جمہوریت کی ہے کہ ایک پورا دھڑا ہی الگ ہو۔ ابھی اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ 1 سیٹ نکالنا بڑی بات ہے۔ دیکھنی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے، جتنا بھی کہیں اندر کچھ خامیاں ہوتی ہیں جو باہر والوں کو موقع ملتا ہے۔ السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں مقبول احمد۔ آج ہم بات کریں گے کہ کیا امریکہ کی طرف سے پاکستان پہ، پاکستانی ریاست پہ پریشر آ رہا ہے، اور کیا عمران خان کی رہائی میں امریکہ کوئی کردار ادا کرے گا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کل سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جیو نیوز کی ٹویٹ شیئر کر کے جو ابھی خصوصی ایلچی خصوصی مشنز کے لیے تعینات ہوئے ہیں، سابق وہاں کے انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں، سفیر بھی رہ چکے ہیں، ٹرمپ کے قریبی بھی ہیں، رچرڈ گرینل۔ تو رچرڈ گرینل نے جو ٹویٹ کی، اور یہ پہلے جب ان کو ذمہ داری نہیں ملی تھی تب بھی یہ کہتے تھے کہ فری عمران خان، اور یہ عمران خان کا موازنہ ڈونلڈ ٹرمپ سے کرتے تھے، کیونکہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ کہتے تھے کہ جب ہم آئیں گے تو پھر بہتری آئے گی، یا ہم آزادی دلائیں گے عمران خان کو، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وقت ہم کہہ رہے تھے کہ شاید اوورسیز پاکستانی جو ہیں، جو وہاں مقیم ہیں، ان کا ووٹ لینے کے لیے ریپبلکن پارٹی یہ کارڈ کھیل رہی ہوگی جس طرح کھیلا جاتا ہے۔ لیکن کل کے ٹویٹ کے بعد جب اب اس کو پوزیشن بھی مل گئی ہے، اس کے بعد پھر ایسی خبریں دینا، اور پھر جنگ جیو گروپ جو بڑا ہی کسی زمانے میں کریڈیبل مانا جاتا تھا، اب وہ اس لیول پہ گر گیا ہے کہ وہ اس کی سیکسولیٹی کو ڈسکس کر رہا ہے کہ ہم جنس پرست رچرڈ گرینل کو یہ کر دیا گیا، وہ کر دیا گیا۔ تو یہ عام خبر تھی اگر ہم ان کے معاشرے کی بات کریں، لیکن ہمارے معاشرے میں تو یہ بہت بڑا گناہ اور بہت مایوب سمجھا جاتا ہے، اور یہ اسی طرز پہ ہی کی گئی ہے۔
تو اس نے کافی ایشوز کریٹ کیے، اور پھر ہم نے دیکھا نامعلوم لوگ اور نون لیگ اور جیو مل کے جو اس کے خلاف باتیں کر رہے تھے، تو پھر میرے خیال میں پی ٹی آئی والے جو وہاں کے تھے انہوں نے پھر گرینل کو یہ باتیں بتا بھی دیں کہ بھائی یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو وہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح کوئی آسرا نہیں کرتے، وہ بھی اپنے قد سے باہر نکل کے ہر گیند کھیل رہے تھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ بھائی فری عمران خان. تو عمران خان کا نکلنا، اس پر دو پرسپیکٹیو ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اگر امریکہ کی اتنی ہی مانی جاتی تو جو اسامہ کے خلاف کارروائی کرنے والا ہے، اسامہ کی پہچان کرانے والا ہے ڈاکٹر شکیل افریدی، اس کو یہ لے کے جاتے امریکہ. ان کے لیے ڈاکٹر شکیل افریدی نے اتنا کام کیا، جب وہ نہیں لے کے جا سکے اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ایسا نہیں ہے کہ ہر بات امریکہ کی مانے. دوسرا نیریٹو آتا ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، امریکہ کی شاید دلچسپی نہیں تھی، پاورفل لوگ ہمیشہ یوز کر کے پھینک دیتے ہیں، تو اب انہوں نے اسے استعمال کیا اور پھر پھینک دیا، تو اسے ضرورت نہیں ہے. اور عمران خان کی لابنگ کافی ہے، فرم انہوں نے ہائر کی ہوئی ہیں، لوگ ان کے وہاں کافی ایکٹیو ہیں، تو امریکہ ان کو ڈونلڈ ٹرمپ کی کیونکہ اس سے کچھ نہ کچھ تعلق بھی ہے تو وہ اس کو نکلوانے کی کوشش کریں گے. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو وہ دبئی کو بھی، سعودی کو بھی، IMF کو بھی، ان کو بھی کاپی سی کر دیں گے کہ بھائی پاکستان کے ساتھ آپ لوگ مصلحت کم کر دیں یا ان کے ساتھ تعلق کم کر دیں یا ختم کر دیں فلاں فلاں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ ان کے بقول کہ یہ پریشر ڈالا جا سکتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ سب کچھ ہے، ہو سکتا ہے، کیوں؟ الحمدللہ ہمارے ملک میں بھی تو کوئی قانون آئین کے مطابق تو چیزیں ہوتی نہیں ہیں، ڈنڈے کے زور پہ. ابھی وہ پکڑے ہوئے ہیں اسلام آباد میں، بیچارے عام پی ٹی آئی والے تھے بھی نہیں، چلو پی ٹی آئی والے بھی تھے جو معصوم مظاہرین ہیں، ان کا تو حق تھا، کسی نے کوئی غلط کام کیا تھا، ثبوت تھے، تب تو بات تھی. لیکن اب کل میں سن رہا تھا حامد رضا کو، کہہ رہا تھا کہ یار میرے گھر کام کرنے والے مزدور ہیں 2 بچے پشتون، ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا، کہ وہ تھے ہی نہیں اس چیز میں. اور آپ کو پتا ہوگا کہ کل پرسوں وہاں پہ وکیل بھی کافی ایکٹیو تھے کہ بھائی یہاں معصوم مظلوم مزدور پشتونوں کو گرفتار کیا گیا. یہاں پہ شناخت آپ کی طے کرتی ہے کہ آپ کیا ہیں، آپ کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا ہے، آپ کے کیا حقوق ہیں. اب یہ مسئلہ ہوا تو یہی کچھ ہوا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم پنجاب یونیورسٹی میں ہوتے تھے، پڑھتے تھے، تو لڑائی ہو گئی، بعد میں جب پولیس والے آئے تو گرفتاری ہو رہی تھی، تو جو پشتون تھے ان کو تو کر ہی رہے تھے، وہ بیچارے جو گلگت بلتستان والے تھے اور جو ہزارہ کے لوگ تھے ان کا حلیہ ان سے ملتا تھا، وہ بیچارے مفت میں ازاد میں آ گئے تھے. وہ شناخت کی بنیاد پہ ایسے گرفتاریاں کر رہے تھے، وہ تو نہیں تھا کہ کس کا کیا جرم ہے. تو اب یہ بھی جان کے ان کو ہریس کرنے کے لیے، پی ٹی آئی کو دبانے کے لیے، لوگوں میں ڈر اور خوف بٹھانے کے لیے معصوم پشتونوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ناجائز، ناحق. تو یہ ریاست ہوتی ہے، یہ آئین و قانون ہے. جج بولتا ہے کہ یار دوبارہ یہاں سے یہ ہوئے گرفتار، آپ نے کیا، آپ کے خلاف کارروائی ہوگی، وہ دوبارہ گرفتار کرتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت لگائی DC اسلام آباد کے خلاف عرفان میمن پتہ نہیں یار لوگوں، طاقتور حلقوں، انٹیلیجنس والوں پتہ نہیں کس کس کا چہیتا ہے. جب بلوچستان میں آیا کوئٹہ کا DC بنا، پھر PDM کی حکومت وہاں آئی وفاق میں، اس وقت سے وہاں کا DC آج تک بیٹھا ہوا ہے. توہین عدالت لگی، کچھ اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی، نہیں ہٹایا گیا. ایون IG بھی ہٹایا گیا، وہ نہیں ہٹایا گیا. پتہ نہیں کیا ہے، کتنے وقت سے بیٹھا ہوا ہے، وہ جو کچھ کر رہے اسے کوئی ڈر خوف ہی نہیں ہے. یہی چیز ہوتی ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں انہوں نے سسٹم کو ایسے جکڑا ہوا ہے کہ اب بیوروکریسی کسی عدالت کی نہیں مانتی، حکومت کی نہیں مانتی، جج کی نہیں مانتی. جو طاقتور حلقے حکم دیتے ہیں وہی ہوتا ہے. اب وہ IG بھی اپنا لے کر گئے ہوئے ہیں ادھر اسلام آباد میں، وہی کچھ ہو رہا ہے. وہ جج کہتے ہیں نہ اسے اٹھاؤ، میں توہین عدالت یا ہتھکڑی لگوا لوں گا جنہوں نے گرفتار کیا. وہ گرفتار کر لیتے ہیں.
کہاں رہ گئی ہے کوئی صاحب؟ ایک وقت ہوتا تھا کہ توہین عدالت کا نام سنتے لوگوں کے ہاتھ کانپتے تھے. آج جج بول رہا ہے کسی کے سر پہ جون تک نہیں رینگتی، کسی میں ڈر خوف نہیں ہے. ڈر خوف صرف عوام میں ہے، معصوم لوگوں میں ہے، مظلوم لوگوں میں ہے، مجبور لوگوں میں ہے، لاچار لوگوں میں ہے، طاقتور حلقوں میں نہیں ہے، آئین کو پامال کرنے والوں میں نہیں ہے، معصوم لوگوں کو ذلیل کرنے والوں میں نہیں ہے. تو یہ نظام ہے ہمارے. پشتون تحفظ موومنٹ ایک مزاحمتی تحریک بن کے ابھری تھی. آج کیا حالت ہے ان کی؟ پشتون در پدر ہے. صرف ایک بیان منظور پشتین نے دیا، چپ ہے. ان سے تو بی وائی سی والے کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ بی وائی سی کو آپ دیکھو انگیج رکھتی ہے ہر وقت، ادھر مظاہرہ ادھر مظاہرہ. آپ سے ان کی پریس ریلیز دیکھیں، ان کے پیجز دیکھیں، ان کا سوشل میڈیا دیکھیں. وہ ابھی سال بھی پورا نہیں ہوا ایکٹیو ہوئی ہے. پشتون تحفظ موومنٹ کی مجھے پریس ریلیز دکھائے، ان کا سوشل میڈیا دکھائے، ان کی ٹیم دکھائے. ہر ایک اپنی اپنی. ایسے نہیں ہوتا. جب تک آپ کی تنظیم میں نظم و ضبط نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے. بڑے ترم خان تو بنتے ہو، پی ٹی ایم کا سب سے بڑا رہنما علی وزیر اگست سے 3 MP کے تحت بلوچستان، پنجاب، سندھ دلیل و خوار ہو رہا ہے. اپنی پرائمری قیادت کو آپ تحفظ نہیں دے سکتے ہو. گلے تو بڑے کرتے ہیں، پی ٹی آئی والے فلاں، پی ٹی آئی والے فلاں. پی ٹی آئی والے نکل تو رہے ہیں، کھل کے بول تو رہے ہیں. انہوں نے سوشل میڈیا پہ تو ایسا جینا آرام کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ غلط وہ الگ بات ہے، لیکن تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے. کہاں ہے پی ٹی ایم؟ کہاں ہے آپ کا وہ ہزاروں لاکھوں فالوور؟ آپ جس بیس پہ سیاست کرتے ہو لوگ آپ کے اندر ہیں. آپ نے ایک مظاہرہ اسلام آباد میں رکھا کہ لوگوں میں جو خوف بھرا جا رہا ہے اس کو کاؤنٹر کیا جائے یا مزید اداروں کو مجبور کیا جائے کہ کم سے کم آگے یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے. لیکن نہیں، یہی چیز ہوتی ہے، طے کرتا ہے وقت. کیا ہوگا؟ میکسیمم گرفتار ہو جاؤ گے، میکسیمم پی ٹی آئی والوں کی طرح کچھ لوگ شہید ہو جائیں گے. یہی ہوگا نا زیادہ سے زیادہ. کم سے کم جو بچیں گے ان میں تو کچھ حوصلہ ہوگا کہ کوئی قربانی دی ہے. لیکن یہاں یار لوگ بس ایک جلسہ کر دیتے ہیں، وہ بھی مہینوں سالوں بعد، اور پھر کوئی ایک بیان داغ دیا، بس ایک دفعہ کوئی بڑے نعرے لگا کے. ایسے نہیں ہوتا. تحریک ہمیشہ مسلسل کنٹینیوسلی چلنے کا نام ہے، یوتھ کو انگیج کرنے کا نام ہے، پریشر بلڈ کرنے کا نام ہے، طاقتور حلقوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے حقوق لینے کا نام ہے. آپ خود مصلحت پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ خود انڈر گراؤنڈ ہیں، آپ کریں گے قیادت. تو پی ٹی ایم بھی یوں سمجھو جو اپنا لیڈر ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے وہ نہیں نکلوا پا رہے. عدالت پھر بھی ضمانت دے رہی ہے کہیں نہ کہیں وہ، اور کہ پھر اب اگلی حکومت اس کو وہ کرتی ہے. آپ کے اتنے لوگ ہیں، کم سے کم کوئی ہر جگہ جہاں جاتا ہے کوئی جلسہ جلوس، کوئی دھرنا، کچھ نہ کچھ تو کرو. لیکن نہیں، اس سے اچھا ٹائم کیا ہو سکتا تھا پی ٹی ایم پہ موجودہ وقت میں؟ ادھر سے پی ٹی آئی والے تھے، ادھر سے ناجائز لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا. لیکن نہیں، کہتے ہیں بڑے سیاسی شعور والے ہیں. یہ شعور ہے. بی وائی سی کو ایک ملتا ہے کوئی مسنگ پرسن کا یا کوئی اور ایشو، اس کو یہاں تک لے آتے ہیں. پچھلے دنوں وہ تھا بشیر زیب کا بھائی، وہ ادھر گورنمنٹ ملازم، اس کو اٹھایا گیا تھا. تو اس کو کتنا کہاں تک لے گئی بی وائی سی. ابھی استاد واحد کمبر ہے، اس کو دیکھنا یہ کہاں تک لے جائیں گے. اور جو لاپتہ ایسے ہوتے ہیں، تو یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. یہ صرف ایسا نہیں ہے باتیں کر دینا، پریکٹیکلی انگیج کرنا پڑتا ہے یوتھ کو، لوگوں کو، تب جا کے کچھ ہوگا. اگر ایسا نہیں ہوگا پھر کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے. اور یہ جتنے بھی رہنما ہیں ان کی عزت، ان کی موج اس وجہ سے لگی ہوئی. ابھی چپ، نہ کوئی مظاہرہ، نہ کوئی جلسہ، نہ کوئی، کم سے کم کوئی لائیو آ کے کچھ باتیں کرو. نہیں، ایک دو ٹویٹ کر کے. تو اس نے بھی مایوس کیا. اس سے جب تک پشتون بلوچ ماڈل کو اپلائی نہیں کرے گا اس کی زندگی ایسے ہی رہے گی. اور سب سے زیادہ ایندھن کی طرح استعمال ہونے والا اس ریاست میں پشتون ہے. لیکن بس ہر حوالے سے ایندھن کی طرح استعمال بھی ہو رہا ہے،
سب سے زیادہ فورسز میں بھی یہ ذلیل و رسوا ہو رہا ہے. اگر آپ ریشو دیکھو گے مرنے والوں کی تعداد بھی ان کی سب سے زیادہ ہے اور پھر بدنام بھی سب سے زیادہ یہ ہے. لیکن مجال ہو، آج کل محمود خان صاحب بڑے ایکٹیو ہیں، عمران خان کا مقدمہ، باقی مقدمے لڑ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ انہوں نے بھی اپنی پارٹی میں اتنی زیادہ جمہوریت کی ہے کہ ایک پورا دھڑا ہی الگ ہو گیا. ابھی اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ایک سیٹ نکالنا بڑی بات ہے. تو دیکھنی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے. جتنا بھی کہیں اندر کچھ خامیاں ہوتی ہیں جو باہر والوں کو موقع ملتا ہے. یہی چیز ہے نا. تو اپنی جمع تفریق ضرور کریں اور دیکھیں کہ آپ کہاں پیچھے رہ گئے ہیں. اور دوسرا پی ٹی آئی والوں سے آپ لاکھ اختلاف کریں، انہوں نے کیسی ٹکر دی ہوئی ہے ہر طریقے سے. وہ جن کو آپ بڑی باتیں سناتے تھے، یہ اے این پی والے، یہ دوسرے ان سب سے بڑے ترم خانوں سے زیادہ وہ مزاحمت بھی کر رہے ہیں، وہ مار بھی کھا رہے ہیں، رسوا بھی ہو رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ٹف ٹائم بھی انہوں نے دیا ہوا ہے. آپ لوگوں کے پاس صرف کیش ہے. یہ قربانی دی، میرے دادا نے یہ کیا، میرے والد نے یہ کیا. بھائی تم نے کیا کیا؟ تمہارے دور میں پارٹی کا کیا حال ہے؟ کہ نہیں. تو اس ریاست میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یا تو پھر بالکل کہو کہ غلاموں کی طرح رہنا ہے، جو کہتے ہیں وہ کرنا ہے، بس کسی طرح زندگی گزارنی. یہ کہنا ہے کہ اس ملک کا کوئی قانون آئین ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، میرے یہ حقوق ہیں، یہ فرائض ہیں، تو پھر اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے، کھل کے آنا ہے، بولنا ہے. جو زندگی آپ کی لکھی ہوئی ہے وہ کوئی نہیں ختم کر سکتا. اور اگر ڈر کے بھی آپ زندگی جئیں گے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ بڑی لائف جئیں گے. تو بہرحال یہ اب ہر بندے کا اپنا ٹیمپرامنٹ ہے، اپنی سوچ ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی زندگی ہو جس میں انسانیت کی کوئی تعظیم ہو، کوئی حقوق اور فرائض ہو، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ پیمانے ہوتے ہیں. مہذب معاشروں میں ایک قانون عائن ہوتا ہے. جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا نظام نہیں چلنا چاہیے آج کے دور میں. اگر پھر بھی وہ چلتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اوور آل جو انسان ہے ہم شاید ریوڑ بن چکے ہیں، اور پھر ہمیں جو جس طرف پھانکتا ہے ہم چلے جاتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.